اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ جائز وسیلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں 6 وسیلوں کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے، مگر ان میں سے 5 وسیلے جائز ہے، یعنی مرزا صاحب کے نزدیک ایک ناجائز ہے۔ جو جائز وسیلے تھے انہوں نے بیان کر دیے۔ پہلے سن لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ کچھ سوال ہے میرے۔ عوام الناس ہے نا، بالکل سادی عوام، وہ تو سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بت پرستوں میں ان میں کیا فرق ہے، وہ بتوں کا وسیلہ کرتے تھے، یہ اولیاء کا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے آپ بیچ میں درمیان میں ایک عجیب سچویشن پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی مانتے بھی ہیں لیکن مطلب کچھ کا انکار بھی کرتے ہیں، یا تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے۔ وسیلے پہ میرا مسئلہ نمبر 43 ہے میرے بھائی۔ ڈیٹیل میں نے ایک ایک چیز ثابت کی ہے۔ 6 وسیلے ہیں جو مشہور ہیں، 5 ثابت ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ دوسرا وسیلہ ہے کوئی شخص اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح کہا گیا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے۔ یہ سارے دھوکے مفتی اکمل صاحب نے ختم کر چھڑے نے کہ جی آپ نماز اور مدد چاہو، کس کی مدد چاہو؟ آگے ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد چاہنی ہے، اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے۔ تیسرا وسیلہ ہے، یہ تو نیک اعمال کا ہو گیا، اس میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے۔ تیسرا وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے، الوسیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے، جو اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کرے گا، اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ مقام وسیلہ ہے۔ چوتھا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کے کرتا مبارک کا دھون صحابہ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے، بال مبارک کا دھون، میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 وسیلے ہو گئے۔ 5واں وسیلہ ہے جو بندہ زندہ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے جا کے دعا کروا لیں۔ جیسے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں، ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، ہم نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے پھر وہ بارش نازل ہوگی۔ تو جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے، نہیں لیکن وہ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں نا، کیونکہ اہل حدیث میں تو اس میں چڑھائی کر دیتے ہیں نا، مطلب مشرک کی کہہ دیتے ہیں نا عوام، تو وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہرک سے زیادہ اللہ قریب نہیں تھا۔ کیا چیز؟ حضرت عباس کا وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے۔ وسیلہ جو وہ وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ بخاری جی تو آپ نے سنا، مرزا صاحب 5 وسیلوں کو جائز مانتے ہیں، یعنی رسول کے کرتے میں تو شفا ہے، رسول کے بال مبارک میں تو شفا ہے، رسول کے پسینہ میں تو شفا ہے، اور ان کا اگر کوئی وسیلہ پیش کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور بقول مرزا کے جائز ہے۔ مگر کوئی شخص اپنی دعا میں خود نبی کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے تو ناجائز ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ منطق میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ آخر اللہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل لغو بات ہے۔ کرتا، پسینہ اور بال مبارک تبرک ہے اس وجہ سے کہ ان کو نبی پاک سے نسبت ہے، تو پھر ذات نبی زیادہ مبارک ہوگی، دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ مبارک ذات رسول اللہ کی ہوگی کرتے، پسینے اور بال کی نسبت۔ اچھا، لیکن عجیب ہی منطق ہے کہ اگر کوئی اپنی دعا میں رسول کی ذات کا وسیلہ دے گا تو اس کی دعا مقبول نہیں ٹھہرے گی مرزا کے بقول، اور اس وسیلے کو وہ جائز نہیں سمجھتے، باقی وسیلوں کو جائز سمجھتے۔ یا پھر مرزا صاحب کرتے، بال مبارک اور پسینہ مبارک کے بارے میں کسی اور طاقت یا قوت کے قائل ہے تو وہ بتائے۔ اچھا، نمبر 2، نیک اعمال کا وسیلہ، کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا۔ اچھا، اگر نیک اعمال کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک نیک اعمال کا مرتبہ ہے، تو کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک رسول کی ذات سے زیادہ ہو، کیونکہ مرزا کے نزدیک تو تمام اعمال کا مرتبہ اللہ کے نزدیک رسول کی ذات سے بڑھ کر ہے، تبھی تو اللہ رسول کے وسیلہ سے کی گئی دعا کو رد کر دیتا ہے،
جبکہ عام لوگوں کے کیے گئے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو بطور وسیلہ بھی قبول کرتا ہے۔ اس کا جواب دے مرزا صاحب۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ یا علی مدد کہنا، مرزا کے نزدیک یہ شرک ہے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ یا علی مدد کہنا۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بطور وسیلہ یا علی مدد کہتا ہوں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں ہمیں اردو نہ سکھائی جائے، یہ کون سا وسیلہ ہوا؟ یعنی کہ ان کو اس جملے پہ اعتراض ہے۔ تو پھر اس اصول سے تو ہر روز کتنے لوگ شرک کرتے ہیں جبکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس طرح کے بے شمار جملے بولتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، اس کو آرام آ گیا، حالانکہ آرام اور شفا اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، مگر وہ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو فلاں ڈاکٹر کے انجیکشن یا دعا سے آرام آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ مجھے تو فلاں ڈاکٹر کے انجیکشن سے اللہ نے شفا دی ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے آرام اس ڈاکٹر کی دعا یا انجیکشن سے آیا۔ تو پھر مرزا صاحب کے اصول کے مطابق تو اس نے بھی شرک کیا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ اگر نہیں، اس لیے کہ اس کا مقصود کچھ اور تھا، یعنی ظاہری اسباب کے طور پر اس نے یہ کہا، مگر شفا کا محور وہ اللہ کی ذات ہی کو مانتا ہے، تو پھر یا علی مدد بھی اسی طرح کا ایک جملہ ہے جس کو بطور وسیلہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی حقیقی طاقت، حقیقی جو قوت ہے وہ اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں، لیکن بطور وسیلہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ پھر ڈاکٹر اپنا انجینئر صاحب کے مطابق تو پھر روزمرہ زندگی میں لوگ بے شمار ایسے جملے بولتے ہیں جو شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں مرزا صاحب کو کلیئر دو ٹوک فتویٰ دینا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی جملہ جو استعمال کرتا ہے وہ بھی شرک کے زمرے میں ہے، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ اس کا واضح طور پہ اعلان کرے مرزا صاحب۔